دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ لندن سے شریک گفتگو ہیں ارشاد ملک صاحب۔ ان کا تعلق بارہمولہ سے ہے اور کافی عرصے سے لندن میں مقیم ہیں۔ یہ 1990 میں پاکستان آ گئے تھے، 2004 میں لندن چلے گئے اور یہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، اور ان کا تعلق شبیر شاہ کی ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی سے ہے۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل کی جو سیاست ہے کشمیر کی، اس کی کیا سچویشن ہے؟ پہلے اے پی ایچ سی بنی 93 میں، پھر اس میں پھوٹ پڑ گئی 2002 میں شاید، جی، اور پھر ایک جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ قائم کی گئی 2016 میں۔ جی، تو یہ کیوں اتنی پھوٹ اور اتنے نئی آرگنائزیشن کی ضرورت محسوس ہوئی؟ حریت کانفرنس جب بنی اور پھر بننے کے کچھ عرصہ بعد تو اس پر دائیں بائیں سے کنٹرول ہونے لگا۔ تو ایک وقت ایسے آیا کہ when حریت کانفرنس started taking its own initiative، تو پھر to be frank enough، اللہ مغفرت کرے علی شاہ صاحب گیلانی کو، تو پاکستان کے کہنے پر انہوں نے ایک اور گروپ بنا لی، اسی حریت کو اور ایک گروپ بنا لی۔ ان کا اس وقت یہ کہنا تھا گیلانی صاحب کا کہ یہ جو میر وائز اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں، یہ انڈیا کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی تیاری میں ہے، یعنی کہ اس سے پہلے کہ نیا ڈوب جائے تو ہمیں اس کا الٹرنیٹو ارینج کرنا چاہیے۔ اور یہ وجہ بتائی تھی، اگرچہ انہوں نے تقریروں میں یہ لفظ استعمال نہیں کیے، لیکن وجہ یہی تھی کہ ان کو لگا کہ یہ لوگ جو ہیں انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ملنے جا رہے ہیں۔ اصل چیز یہ تھی کہ وہ لوگ کچھ انیشیٹوز آف دیئر اون لینے لگے تھے کہ جو ہینڈلرز تھے پاکستان میں ان کو وہ پسند نہیں تھا۔ اور کس حد تک اس حریت کی انڈین یہ جو ہے ایجنسیز کے ساتھ رابطہ تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ اچھا، شبیر شاہ صاحب جو ہیں، جی جی، کیا وہ شروع سے ہی ملیٹنسی کے خلاف تھے؟ شبیر شاہ صاحب کبھی ملیٹنسی میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، بلکہ شبیر شاہ از دی اونلی پرسن، واحد آدمی ہے کہ جس نے انٹرویو اس وقت دے دیا اخبار میں کہ ہمارا ملیٹنسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ہمارا ناتا، ہمارا کنیکشن ملیٹنٹس کے ساتھ جوڑ دیا جائے، کیونکہ کشمیر میں ایک نئی بات ابھری تھی کہ جن لوگوں کے پاس اپنی مرغی ذبح کرنے کے لیے چاقو نہیں ہوتے تھے، اب وہاں پر کلیشن کوپ آ گیا، اب وہاں پر راکٹ لانچرز آ گئے، یہ جو ملٹنٹس آ گئے، تو لوگ خوش ہونے لگے کچھ لوگ، اور لیڈروں نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں، بٹ ہیٹس آف، شبیر شاہ نے کہا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر شبیر شاہ صاحب سے جب دوستوں کے، ہم تو جونیئر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں پتا یہ بندوق ادھر کیوں بھیج دی گئی ہے، کن شرائط پہ بھیج گئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا اس بندوق سے ہم ایک ٹرینڈ آرمی جو دنیا کا سب سے بڑا دوسرا ملک ہے، کیا اس کی آرمی کو ہم یہ چند بندوقوں سے نکال سکتے ہیں؟ تو یہ کنفیوژن تھا، لیکن دوسری طرف بندوق کا گلیمر تھا، بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو دین شبیر شاہ ڈیسائیڈڈ ٹو کم ٹو پاکستان فار دی فرسٹ ٹائم، تاکہ میں ادھر لوگوں سے پوچھوں کہ کن شرائط پہ یہ تم یہ بندوق بھیج رہے ہو، اس سے کیا ہوگا، تم لوگوں کی پلاننگ کیا ہے، کیونکہ کشمیریوں میں
ویلی اور انڈین سائڈ آف کشمیر میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بندوق کیوں آئی ہے, کس نے بھیجی ہے, کیا کرنا ہے. سب کچھ جو ہو رہا تھا دیٹ واز ان سو کالڈ آزاد کشمیر اور پاکستان میں. لیکن انفارچونیٹلی شبیر صاحب وائل کراسنگ, ابھی انہوں نے وہ پلان بنایا تھا تو ایک دن پہلے ہی وہ مقبری پہ گرفتار ہو, اینڈ ہی couldn't come there. اور پھر وہ اچھا جیل سے اس وقت چھوڑ دیے گئے کہ جب حریت کانفرنس بھی بنی تھی, جب ملٹنسی کو 4-5 سال ہو گئے تھے, تو ہی واز ریلیز. سب لیڈروں کے بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا 95 میں. اچھا, ابھی ہمارے ایک فارمر ایمبیسڈر ہیں who has served in India, وہ یہی کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ملیٹنسی کو جاری رکھنا چاہیے. تو یو این ریزولوشن کی وہ بہت بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو لیگل پوزیشن ہے نا بیسیکلی وہ یو این کے ریزولوشن سے ہی آتی ہے. جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر کے ایشو کو تو انڈیا لے کے گیا یو این میں, جی اگر وہ نہ لے کے جاتا, جیسے بہت سے لوگ انڈیا میں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں پنڈت نہرو کو کہ ان کو یو این میں نہیں جانا چاہیے تھا, کیونکہ ہماری جب ملٹری وہاں پہنچ گئی تھی تو یہ جو ٹرائبل ریڈرز تھے وہ تو انہوں نے تو واپسی کی دوڑ لگا دی تھی. تو کیا ضرورت تھی یو این میں جانے کی؟ وہ شاید مشورہ تھا ماؤنٹ بیٹن کا کہ آپ یو این میں جائیں. تو پاکستان تو سر لے کے گیا تھا جوناگڑھ کا کیس یو این میں, کہ جوناگڑھ جو ہے وہ لیجیٹیمیٹلی پاکستانی ٹیریٹری ہے, اس نے ایکسیڈ کر لیا ہے پاکستان سے اور انڈیا نے اس پہ زبردستی قبضہ کیا ہے. تو پاکستان کو تو اب جوناگڑھ کا کیس لڑنا چاہیے یو این میں, یہ کشمیر کا کیس کیوں لڑ رہا ہے؟ یعنی یو آر ٹرائنگ ٹو ہیو اٹ بوتھ ویز. اور پھر جو ریزولوشن تھا, جو پہلا ریزولوشن ہے 1948 کا, اپریل 21 1948 کا, جس کا ریزولوشن کا نمبر ہے انٹرسٹنگلی ریزولوشن کا نمبر ہے 47, اس پہ تو پاکستان بہت ناخوش تھا. سر ظفر اللہ خان جو پاکستان کے بعد میں وزیر خارجہ بنے, انہوں نے اس کو انفیئر کہا, اس کے خلاف بات کی انہوں نے. آپ یہ بتائیے کہ ریزولوشنز کے حوالے سے پاکستان کا کیا موقف ہے اور آپ ایز اے کشمیری کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ٹھیک, میں آپ کو ایز اے ریئلسٹک پرسن, ایز این افیکٹڈ کشمیری اور ایک قانون کا طالب علم, یہ میں آپ کو یو این ریزولوشن, یہ جو میرے خیال میں آپ باسط صاحب کی بات کر رہے ہیں, ان کا ایک ویلاگ میری نظروں سے گزرا ہے. میں باسط صاحب کی عقل پہ ماتم کرنے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. وہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے ہی نظریے سے سب دیکھا جائے, کہ عسکریت کو جاری رکھا جائے. دراصل اس کی ماں کا کوئی بیٹا نہیں مرتا, اس کی بیوی کا کوئی بیٹا یا بانجا نہیں مرتا. مرتے کون ہے؟ لیٹ می میک اٹ کلیئر ٹوڈے. نہ پاکستان کا کوئی مرتا ہے, نہ آزاد کشمیر سو کالڈ کا کوئی مرتا ہے. مرتا کون ہے؟ ویلی کے لوگ, وہ لوگ, وہ کشمیری جو انڈین سائڈ آف کشمیر میں رہتے ہیں, چاہے وہ ملٹنٹ ہوں وہی مرتے ہیں, چاہے وہ پرو پاکستانی ورکر ہوں وہی مرتے ہیں, چاہے وہ پرو انڈین پالیٹیشین ہوں وہی مرتے ہیں, چاہے وہ پولیس والا ہے وہی کشمیری مرتا ہے, چاہے وہ مخبر ہے وہی مرتا ہے, چاہے وہ دکاندار ہے, ریڈی والا ہے, جو کوئی مرتا ہے, ہمارے لوگ مرتے ہیں. باسط صاحب کا کوئی رشتہ دار نہیں مرتا. اینڈ سو فار جو کہتا ہے کہ ریزولوشن اس کو تسلیم ہوں گی یا اس جائز سے اور لوگوں کو تسلیم ہوں گی, لیکن ریزولوشن 95% آزادی پسند کشمیریوں کو تسلیم نہیں ہے. اس کی یہ وجہ ہے, یہ جو انہوں نے دی لیٹسٹ ریزولوشن کی جس کو یہ بات کرتے ہیں, کیا یہ بیوقوف سمجھتے ہیں کشمیریوں کو اور دنیا کو, اور اس وقت پیٹ رہے ہیں, رو رہے ہیں دنیا ہماری سپورٹ نہیں کرتا یو این ریزولوشن پہ, کیسے تمہاری سپورٹ کرے گا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ اصل ریزولوشن کو تو
تمہاری درخواست پہ، پاکستان کی درخواست پہ اس کو پیچھے رکھ کر نئی ایک ریزولوشن جس کی یہ بات کرتے ہیں، دیٹ از ناٹ دی ریزولوشن جو ہم کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دے گی، بلکہ وہ ایسی ریزولوشن ہے جس میں سمپلی ایک کامن انگلش بولنے والا رائٹ آف یور ماسٹر. کیا یہ آزادی ہے کہ آپ مجھے کہیں گے یا اس گاؤں میں جائیں یا اس 2 گاؤں میں ایک جگہ پہ آپ بسیں، 2 محلوں میں ایک جگہ پہ بسیں؟ نہیں، یہ آزادی نہیں ہے. آزادی یہ ہے مسٹر ہیومن بینگ یو آر فری، دنیا کے جس کونے میں چاہو جا کے امن کے ساتھ رہو، اس کو آزادی کہتے ہیں. یا اس ملک کے کسی بھی شہر میں کسی بھی گاؤں میں رہو، اس کو آزادی کہتے ہیں. اس کو آزادی نہیں کہتے کہ آپ اس محلے میں رہیں یا اس محلے میں رہیں. اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ لوگ بیوقوف ہو جائیں. چلو مان لیا اگر یہ اتنے ہی سنسیئر ہیں کشمیر کے بارے میں، آپ نے بات پوچھی تو میں جواب کہتا ہوں، if they are sincere then your resolution جیسی بھی ہیں کمزور ہیں. پہلے تو وہ اس کلاس کی ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ ان پہ یہ عمل درآمد اگر ہو بھی جاتا ہے تو اٹ از ناٹ مسٹر باسط یا مسٹر اے بی سی، ان کا تم لوگوں نے انکار عملاً کیا ہے. پھر تم کو پاکستان کو سب سے پہلے فوج پوری کی پوری ہٹانی ہے، پوری کی پوری فوج پاکستان کو ہٹانی ہے. ہندوستان کو میجارٹی بالک اگر ان کے 1000 ہیں تو ان کو 1000 میں سے 550 نکالنے ہیں، 450 رکھ سکتے ہیں. اس پر تو انہوں نے ایگری کیا ہے، ان پر انہوں نے دستخط کیا ہے. اور دوسری بات، یہ کس منہ سے کہتا ہے یہ ڈپلومیٹ یا کوئی بھی کہ کیا 72 میں جب آپ لوگوں نے شملہ سمجھوتے پہ دستخط کیا، اپنے 90,000 قیدیوں کو جو فوجی قیدی تھے ان کو واپس لانے کے لیے، جب تم لوگوں نے 72 میں یہ معاہدہ کیا کہ تمام تنازع آج کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے جو ہوں گے وہ ہم آپس میں بائی لیٹرل ہوں گے، تو اس میں تو کمر ٹوٹ گئی تھی. اور اس ڈپلومیٹ کو یہ بھی نہیں پتا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ 1996 میں جب یونائٹڈ نیشنز میں جس طرح آپ 1-2 سال کے بعد اپنی الماری میں دیکھتے ہیں نا، یار یہ 2 سال سے یہ کپڑا نہیں پہنا، خراب ہو گیا، باہر پھینک دو. تو 96 میں جب بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر تھی تو یونو نے کہا کہ تمام ایسے ایشوز، تمام ایسے مسائل جن پر پچھلے 30 سال میں بات نہیں ہوئی ہے، ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دو. ایسا کیا گیا اور اس میں مسئلہ کشمیر بھی آتا. جب کشمیر کا مسئلہ یونو کے ایجنڈے سے پھینک دیا گیا ردی کی طرح، ردی ان مسائل کے ساتھ، تو تب جا کے پاکستان کو ہوش آیا. پھر دوڑ دھوپ کر کے کہیں دائیں بائیں کر کے اس کو پھر رکھا گیا. لیکن اس ریزولوشن کی، اس ایشو کی اب وہ طاقت نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ ہر سال کسی نہ کسی ملک کو جو یو این او کا ممبر ہے ان کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو آپ اس لسٹ میں رکھو. جس سال، جس وقت کسی بھی ملک کو، پاکستان کو بھول گیا اپلیکیشن دینا تو یون ریزولوشن کا مسئلہ کشمیر اسی وقت ختم ہو جائے، نکل جائے گا. اس کی وہ ابھی نہیں رہی ہے وہ صورتحال. یہ کہتے ہیں کہ یون ریزولوشن، ہمیں اگر یہ ہمدرد ہوتے یہ کہتے کہ کوئی بھی بات کرو بھائی جس میں تینوں پاکستان کا بھی فائدہ ہو، جس میں کشمیریوں کا بھی فائدہ ہو، جس میں ہندوستان کو بھی ایک ون ون پوزیشن مل جائے. ایسی باتیں کریں گے تو کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. اگر یہ کہتے ہیں یون ریزولوشن، یون ریزولوشن، یون ریزولوشن کہتے کہتے 75 سال ہو گئے اور آج تک ان کو کوئی منہ نہیں لگتا. کس منہ سے یہ بندہ کہتا ہے کہ ان کو 5 ملک نہیں ملے جو ان کو ریزولوشن پیش کرنی تھی یہاں پہ جنیوا میں، ان کو اس کو ٹیبل کرنے کے لیے
12 شاید ملکوں کے دستخط کی ضرورت تھی، ان کو صرف 3 ہی ملے اور شاہ محمد قریشی بھاگ گیا. ان کو ان کی ایفیشنسی یہ ہے کہ ان کو او آئی سی بھی سپورٹ نہیں کرتی کشمیر کے معاملے میں، ان کو مسئلہ اٹھانا ہی نہیں آیا، ان کو سمجھانا ہی نہیں آیا، کیونکہ یہ بدنیت لوگ ہیں. اچھا ملک صاحب جی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یو این کے جو بھی ریزولوشنز تھے جی وہ چیپٹر 6 کے تحت پاس ہوئے، جی اور چیپٹر 6 کے ریزولوشنز جو ہیں وہ ویسے ہی بائنڈنگ نہیں ہوتے. وہ مینڈیٹری نہیں ہے سر. آپ جی کس کو سمجھائیں؟ پاگل ہو گئے لوگ سمجھا کے. چیپٹر 6 کی ریزولوشن مینڈیٹری نہیں ہے، جس طرح آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ مسواک کریں وضو کے وقت. دے آر ناٹ مینڈیٹری. بالکل صحیح. تو یہ کیوں آپ نے دیکھیں ابھی کشمیری سمجھدار ہو گئے ہیں، یہ ابھی اتنا جھوٹے لوگ ہیں، اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو یہ جو او آئی سی میں ہے آبزرور اسٹیٹس دیا ہوا ہے. آج بھی کہتے ہیں، میں نے خود لیٹر دیکھی ہیں، جبکہ جا کے یہ دیکھ لیں وہاں پہ کاغذوں میں کشمیری آبزرور کبھی تھے ہی نہیں او آئی سی کے. انہوں نے جھوٹے یہ پی ٹی وی میں اور پھر جو دوسرے اب نئی ٹی وی آئے اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور ایک سیدھی سادی بولی بالی قوم کو تم دھوکہ دے رہے ہو کہ آپ لوگوں کو ہم نے یہ بنایا ہے آبزرور. آبزرور تو ہے ہی نہیں، ایسے ہی آتے ہیں ان کو لیٹر لکھتے ہیں تو ادھر بلاتے تھے ان کو پاس، اب وہ بھی نہیں بلاتے. اچھا ملک صاحب جی آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا کرسٹین فیئر کا، جو امریکن ایکیڈیمک ہے جس نے انڈیا پاکستان پہ کافی کچھ لکھا ہے. ان کی ایک کتاب کی لانچ تھی، ایک پاکستانی فل برائٹ اسکالر جی احتشام وہاں چلا گیا، جی اور اس نے ان کو کوسچن کرنا شروع کر دیا کشمیر پہ، افغانستان پہ. تو اس میں جی انہوں نے کہا کہ ہر بندہ پاکستان میں یو این ریزولوشنز کی بات کرتا ہے رائٹ اور پڑھنے کا تردد کوئی نہیں کرتا. صحیح. تو اس سے انہوں نے پوچھا آپ نے یو این ریزولوشن پڑھے ہیں؟ تو احتشام صاحب کو اقرار کرنا پڑا کہ نہیں پڑھے. اس پہ اس نے کہا بھائی ان کو پڑھ لو، اور وہ سیکوینشل ہے کہ پہلے پاکستان وڈرا کرے گا اور اس کے بعد انڈیا ول وڈرا دا بلک آف اٹس فورسز. بلک آف فورسز، یس. تو آپ نے نہیں یہ فرسٹ سٹیپ نہیں امپلیمنٹ کیا، انڈیا نے دوسرا اور تیسرا نہیں کیا. نہیں کیا، رائٹ. تو اس کے بعد پھر کوئی جواب نہیں تھا احتشام صاحب کے پاس. میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے نا، انسان کا معتبر ہونا ہے اور اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اگر انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کھو دی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جن یون ریزولوشنز کی بات یہ کہتے ہیں چلو کمزوری سی، اس میں 2 آپشن ہے، یا کشمیریوں کو پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا انڈیا کے ساتھ جانا ہے. تو مجھے یہ بتائیں، جس وقت یہ بات آپ کسی بھی دنیا کے لیڈر کے ساتھ کرتے ہیں، کیا وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں انڈیا کے ساتھ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تو یہ انڈائریکٹلی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں کہ ہندوستان کشمیر ہمیں مل جائے. اگر یہ سنسیئر ہوتے تو پھر جب میں اور آپ یا کوئی دوسرا کوئی بھی اس کو جب حق ہم دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ کشمیر کا لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، چاہے وہ سردار قیوم صاحب ہوں، چاہے وہ آج کے لیڈر ہوں جو آزاد کشمیر کے، یا ہمارے کشمیر کے لوگ ہوں جو پرو پاکستانی ہیں، جب وہ ان کو ہیرو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ یہ سچی بات بولتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. اگر تم سنسیئر ہو تو پھر یون ریزولوشنز میں یہ بھی آپشن ہے کہ لوگ انڈیا کے ساتھ ملیں. تو جب تمہارا سردار قیوم صاحب مومن ہے تو فاروق عبداللہ صاحب کافر کیسے ہو گیا؟ فاروق عبداللہ صاحب جھوٹا کیسے ہو گیا؟ یا مفتی جو ادھر ہے ہماری محبوبہ، وہ غدار کیسے ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ مل جائیں، آپ کے 2 لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ مل جائیں. تو اگر اف یو آر سنسیئر آپ کہو یس فاروق عبداللہ بھی ہے، اس کو بھی حق ہے، اس کو بھی حق ہے، آ جائیں جی، پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں. اور تم ایسا اگر ان کو یقین نہیں ہے
دے ڈونٹ بلیو ان کی کبھی بھی یون ریزولوشنز پہ عمل ہوگا. مجھے افسوس آتا ہے ان لوگوں پہ. تم ان کو پتا ہے یون ریزولوشنز پہ عمل نہیں ہوگا. اگر ان کو پتہ نہ ہوتا تو یہ گلگت بلتستان کو اپنے قبضے میں پہلے نہیں کر لیتے نا. آپ مجھے یہ بتائیں, گلگت بلتستان کو جب یہ اپنے وہاں پر گورنر ان کا اپنا ہے, ان کی پارٹی ہے, اور ابھی آزاد کشمیر سو کالڈ کو بھی یہ کاغذی طریقے میں اس طرح سے بائنڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کو یہ پتا ہوتا اور یقین ہوتا کہ نہیں یہ جو ہے رائے شماری ہوگی, پیلبسائٹ ہوگا, تو پھر یہ اپنے ہی ووٹ کیوں کم کرتے؟ مجھے یہ بتائیں. دے نو اٹ کچھ نہیں ہونے والا. اگر ان کو پتا ہوتا تو ان کو مانے یا نہ مانے, انڈیا مانے یا نہ مانے, پاکستانی گورنمنٹ مانے یا نہ مانے, لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی مانے یا نہ مانے, لیکن 370 کے خاتمے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی. یہ اور کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پارلیمنٹ کے بڑے بڑے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے کشمیر بھیج دیا. پرائم منسٹر آپ کا کہتا ہے, آپ کا فارن منسٹر کہتا ہے, اور اس کے علاوہ جب وہ اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی آرٹیکل یہ نہیں پڑھتے, یہ پڑھتے نا اس وقت پاکستانی اخبار میں آئی تھنک ڈان میں آیا ہوا تھا کہ کیا ہوا, کیا کیا طریقہ ہو گیا, کس طرح سے. یہ کسی کو پتا ہے جب عمران خان نے یو ایس اے جانا تھا, اس کو الاؤن جانا تھا, تو کیوں پھر وہ باجوہ کو ساتھ لے کے؟ ہی واز آسکڈ ٹو گیٹ باجوہ ود, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے کشمیر پہ کچھ کام کرنا ہے, کشمیر پہ کچھ لے دے کرنا ہے, کشمیر کے بارے میں ریگارڈنگ کشمیر سول گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, پرائم منسٹر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, یہ تو آرمی ہی کرتی ہے. لہٰذا ہم عمران خان سے کیوں بات کریں, ہم نواز شریف سے بات کیوں کریں, ہم کیوں نہ بات کریں. امریکہ کو کہا گیا if you want to do something directly talk to the army general, تو آرمی جنرل سے انہوں نے بات کی, اور ایک قریبی آدمی جو پاکستان میں ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں جنرل باجوہ نے ایک میٹنگ پہ بلایا, these were his words, I quote, مجھے لگا, I quote inverted commas, مجھے لگا کہ ہندوستان کی ایجنسی کا کوئی بڑا افسر ہمیں بریفنگ دے رہا ہے, unquote. یہ اس صحافی نے کہا جو مشرف جنرل باجوہ کی بات کرنے کے لیے یہ آیا تھا. تو دیکھیں اب ہمیں ان پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہندوستان نے ایلیگل ایک کام کر دیا جس کا کوئی قانون, آپ یہ کہیں کہ کوئی قانونی نہیں, اخلاقی اس کی کوئی جوازت نہیں. انہوں نے 370 جو اسکریپ کیا اس کو ہٹایا وداؤٹ دی کشمیر کی اسمبلی سے پوچھے بغیر. وہ قانون ہے, ان کو کہنا چاہیے, ابھی کورٹ میں چل رہا ہے کہ کوئی بھی لا کشمیر کے بارے میں امپلیمنٹ نہیں ہوگا انڈین پارلیمنٹ کا جب تک نہ کشمیر کی اسمبلی کا میں وہ اس کو ویٹ کیا جائے, ان کی اجازت لی جائے, ان سے کہا جائے, اس کو جنابلی انڈورسمنٹ کیا جائے. انڈورسمنٹ نہیں ہوئی, لیکن اس پہ تو ہم ناراض ہیں, اس پر تو ہم کہتے ہیں کہ بہت اپنے ہی قانون کے خلاف, اپنے ہی آئین کے خلاف انہوں نے غلطی کی ہے. لیکن ادھر سے بھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ, یہ ہم ایوری کشمیری جانتا ہے ابھی, اسپیشلی دی پیپل آف ویلی اینڈ پیپل آف جموں, دیٹ ہمارے مسئلے کو سب سے پہلے خراب کرنے والے یہی لوگ تھے, کیونکہ 22 تاریخ کو انہوں نے حملہ کیا. 22 تاریخ کو انہوں نے حملہ کیا مظفر آباد پر, ایک آزاد حکومت پر. اس وقت کشمیریوں کی اپنی حکومت تھی, اپنا حکمران تھا, اپنا آئین تھا, اپنی کرنسی تھی, اپنی فوج تھی, ٹھیک ہے, اور اپنے وسائل تھے. اس پر افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک نے قبضہ کیا جس نے اس حکمران سے, اس مہاراجہ سے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا تھا, اور ایک مسلمان معاہدہ نہیں توڑ سکتا.
انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ اپنے معاہدے کو توڑ کر انہوں نے جا کے اس پر حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد مہاراجا ہیڈ نو آپشن، وہ انڈیا چلا گیا. اس نے وہاں پر ایک کنڈیشنل اور صرف تین سبجیکٹ، یہ جو انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو آزادی دی تھی، نہیں، غلط کہہ رہے ہیں. کشمیریوں کو آپ لوگوں نے نہیں آزادی دی تھی، بلکہ کشمیریوں نے، جو اس وقت ہمارے حکمران تھے، فرسٹ آف آل ہری سنگھ اور پھر شیخ عبداللہ، انہوں نے اپنے کچھ سرنڈر کیے تھے، اپنے کچھ سبجیکٹس انہوں نے سرنڈر کیے تھے، آپ کے پاس رکھے تھے. وہ فارن پالیسی تھی، وہ فوج تھی، وہ کرنسی تھی، ہم نے سرنڈر کیے تھے، آپ سے کچھ نہیں لیا تھا. تو انہوں نے وہ جو چیز کر دی ہے، تو اس میں بھی ہم ان کو ہم نہیں اس بات پہ کوئی لیسنس دیتے. اور لیکن جس وقت یہ اگر نہ کرتے، اگر یہ حملہ نہ کرتے اس وقت 47 میں، جس حملے کو یہ کہتے ہم نے نہیں کیا جی، یہ حملہ جو ہے، یہ حملہ کیا ہے وہ جی آزاد، وہ کشمیر کیا کہتے ہیں، قبائل تھے، ٹرائبس مین تھے، ہمارا اس میں لینا دینا نہیں. بھائی جھوٹ نہ بولو. اس وقت کے جنرل اکبر کی کتاب پڑھو، وہ کہتا ہے کہ ہم نے، چونکہ چیف آف دی آرمی اسٹاف انگریز تھا پاکستان کا، تو ہم نے اس سے پتہ نہیں 600 یا 700 ریفلن لے لی کہ ہمیں پولیس کے لیے چاہیے، یہ جنرل اکبر کہتا ہے. اور پھر ہم نے وہ کالا ڈاکا اور وزیر قبائل کو دے دیے. اور جو اس وقت پنجاب کا چیف منسٹر ہے، اس کی کتاب پڑھو بھائی، شوکت حیات، وہ کہتا ہے کہ ہم نے 3 لاکھ روپے اس وقت دیے تھے خورشید انور کو، جو پاکستان سکاؤٹس کا ہیڈ تھا، اس کو 3 لاکھ روپے دیے تھے، جا کے یہ قبائلوں میں آپ ان کو ساتھ لے جاؤ اور ان میں وہ بانٹ دو. سب یہ سردار شوکت حیات جو تھے چیف منسٹر نہیں تھے، ہی واز اے منسٹر ان دا کیبنٹ. ہاں جی ٹو بی فیئر ٹو جنرل باجوہ، جی جو ہم نے رپورٹس دیکھی ہیں، ہاں وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ کشمیر کے مسئلے کو 20 سال کے لیے فریز کر دیا جائے. حامد میر نے یہ لکھا ہے. جی جی یا تو میرے خیال میں جو پاکستان کے آج حالات ہیں اس میں یہ ایک اچھا آپشن تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز بحال ہو جائیں، انڈیا کے ساتھ سپورٹس ریلیشنز بحال ہو جائیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب آڑے آ گئے. جی انہوں نے عمران خان کو کہا کہ اس طرح تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی، لوگ ہمیں غدار کہیں گے. اور جب سر 5 اگست کا ایکشن ہوا تھا، انڈیا نے جب ریپیل کیا 370 کو، جی تو ملٹری لیڈرشپ نے اس کے 2 دن کے بعد ایک پریس ان کی میٹنگ ہوئی تھی اور ایک پریس ریلیز آیا تھا ہاں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی 370 کی ریپیل سے ہمیں کیا فرق پڑتا، ہم نے تو کبھی مانا ہی نہیں تھا اس کو. ہاں اسی کے تحت تو انڈیا جو ہے وہ کشمیر انڈیا کا حصہ تھا. وی نیور ریکگنائزڈ اٹ. تو اس کے ریپیل ہونے سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واٹ از دا ریئلسٹک تھنگ؟ بریفلی بتائیے گا بیفور وی کلوز دا شو. وہ تو انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ بہانہ بازی، انہوں نے اس سے، جب یہ 370 آرٹیکل اینڈ 35A، اس سے پہلے ہی 4 دن پہلے انہوں نے میٹنگ کی تھی، اور دین پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر فاروق حیدر صاحب کو انہوں نے بلایا تھا اور اس کو کہا تھا کہ 2-3 دن میں اس طرح سے ہو رہا ہے. ان کو پتا تھا یہ اگر یہ نہیں اس پر یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر یہ چیختے کیوں ہیں؟ پھر کیوں عمران صاحب نے کہا تھا کہ میں جمعہ کے دن 1 گھنٹہ جناب علی ہم کھڑے رہیں گے پروٹیسٹ میں؟ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے، ان کو نہیں پڑتا ہوگا، لیکن جو کشمیری ہیں، جو میں ہوں، جو میرا بھائی ہے، جو میرا ہمسایہ ہے، جو اصل کشمیری ہیں، ان کو فرق پڑتا ہے. اور کیسے پڑتا ہے کہ یہ جا کے ادھر دیکھیں، ان کی اب ریاست بھی نہیں رہی. جس طرح سے 22 ریاستیں یا 28 ریاستیں ہیں انڈیا میں، اب ہماری ریاست بھی نہیں ہے، اب یہ یونین ٹیریٹری بن گئی ہے. فرق پڑتا ہے سر؟ اس کو نہیں پڑتا ہوگا، ان کو کیا پڑے گا؟
میں نے پہلے ہی کہا کہ تھوڑی ان کے اپنے بچے مرتے ہیں، انہوں نے کشمیریوں کو مروایا ہے، پہلے سکھوں کو بھی انگلی انہوں نے کی، ابھی پھر اس کے بعد اب کشمیریوں کو انگلی کی ہے۔ مجھے یہ بتائیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو اس آدمی کو پڑتا ہے نا کہ جو ابھی ریاستی باشندہ ہی نہیں لکھتا اپنے آپ کو، فرق تو اس کو پڑتا ہے کہ جس کا جھنڈا تھا 75-70 سال سے وہ بھی ختم ہو گیا، فرق اس کو پڑتا ہے کہ جو اپنے کل تک ہمارے قوانین جو تھے رمبیر پینل کوڈ کے تحت ہوتے تھے وہ نہیں رہا، فرق اس کو پڑتا ہے کہ جس کا آئین نہیں رہا، فرق جس کو پڑتا ہے کہ جس کے پیروں تلے زمین سٹیٹ ہوڈ لیا گیا، ان کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ کہتے ہیں ہمیں فرق نہیں، باقی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ جی ملک صاحب، جی سر، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر۔